حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آزادی کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی بیان کروں گا۔ آزادی اصل میں یہ فطری طور پر ہم سب کو ملی ہوئی ہے۔ آزادی کا حق ہم سب کو قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر ملا ہوا ہے۔ انسان اللہ کے سوا کسی کا غلام نہیں ہے، اس لیے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور آزاد رہنے کی ترغیب بھی دیا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے اندر کچھ لوگوں نے انسان کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا اور غلامی کے بازار لگائے۔ یہ سلسلہ زمانے جاہلیت میں بھی چل رہا تھا، جب آخری نبی خاتم النبیین سرور کونین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کے انسانوں کو بالخصوص اور آنے والے تمام انسانوں کو عمومی طور پر ایک خوشخبری سنائی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گردن کو آزاد کرائیں گے جو کسی کے ماتحت میں رہتے ہیں، جو کسی کے ماتحت میں کام کرتے ہیں۔ چنانچہ آقا کی ذات جب آئی تو بہت سے لوگ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ کوئی امیہ بن خلف کا غلام تھا، تو کوئی عتبہ بن شیبہ کا غلام تھا، تو کوئی ابو جہل کا غلام تھا، یعنی کہ ایک غلامی کا ایک لمبا سلسلہ چل رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ میرے آنے کا مقصد بعثت، تعلیم اور تعلم کے ساتھ ساتھ جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو آزادی دلانا بھی میرا مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو غلامی سے نکالنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے کہ تم غلاموں کو آزاد فرمائے، آزاد کرو۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس کے اندر کفارہ لازم ہوتا ہے، ان کفاروں کے اندر غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ جو غلامی کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر اور قدرتی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے۔ ہر انسان آدم کی اولاد ہے اور ہر انسان آزاد ہو کر اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ جس طریقے سے انسانی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے اور بغیر آکسیجن کے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور جتنی اہمیت آکسیجن کی ہے آزادی کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ معاشرے کے اندر اگر آزادی نہ ہو تو پورا معاشرہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کے ماتحت میں رہتا ہے، لا يقدرون على شيء کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو آزاد ہے اور ہم نے اس کو بہترین رزق عطا فرمائی ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا کہ ہم نے اس کو بہترین رزق عطا فرمائی ہے اور وہ کھلم کھلا خرچ کرتا ہے، چپکے چپکے بھی خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غلامی کو مخلوق سے تعبیر کیا ہے اور آزادی کو خالق سے تعبیر کیا ہے۔ تو جس طریقے سے خالق اور مخلوق یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے آزاد اور غلام بھی ایک درجے میں نہیں آ سکتے ہیں۔
انسانوں کو ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے، توحید کے اندر یہی بات کافی ہے کہ جس طریقے سے خالق مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، مخلوق خالق نہیں ہو سکتا ہے، عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آزادی کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور جس طریقے سے اسلام فطری مذہب ہے، ابدی مذہب ہے، اسی طریقے سے انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے ذہن میں کسی بھی انسان کو غلام بنانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ماننے والوں نے اس سلسلے کو ختم فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اس دور میں بھی غلامی کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان ذہنی طور پر ایک دوسرے کو اپنے ماتحت میں اور اپنے انڈر میں رکھنا چاہتا ہے، یہ غلامی کی زندگی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ اعلیٰ ہو، ادنا ہو، اوسط ہو، ہر درجے کا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم آزادانہ زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا یہ ملک غلام تھا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا، جانوں کی قربانیاں دی ہے، اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہے، تحریکیں چلائی ہے، تختے دار پر چڑھے ہیں، تب جا کر کے وہ انگریز اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ حضرات گرامی، انگریز تو چلے گئے، لیکن انگریز حکمرانوں نے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، اور پھوٹ ڈالو حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر چلایا، یہاں تک کہ انہوں نے تاریخ کو مسل ڈالا اور ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، چلتی ٹرینوں پر سے اٹھا کر پھینک ڈالا، مگر ان کے ظلم کو روکنے کے لیے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے اس وقت تک لڑائیاں لڑتی رہی جب تک کہ اس ملک کو آزاد نہیں کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا قدرتی طور پر بہت ہی اہم رول رہا ہے، بلکہ قائدانہ رول ادا کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا، اس لیے سب سے زیادہ ٹس اور سب سے زیادہ دکھ مسلمانوں کو ہی ہوا تھا، تو مسلمانوں نے ہی سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا، اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ، جنوبی ہند کے شہر کالی کٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ وہ لوگ تجارت کے مقصد سے آئے تھے، مگر مذہب کی اشاعت میں لگ گئے۔ اس وقت ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس ملک کے اندر تجارت کے بے شمار مواقع تھے، مالی ترقی کے وسیع تر امکانات نے تاجروں کو اس ملک کی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور 1601 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس کمپنی کے جہاز ہندوستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، اور 1612 عیسوی میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت میں ان کی اجازت سے انگریز تاجروں نے گجرات کے شہر میں اپنا اقتصادی مرکز قائم کر دیا، اور بہت ہی جلد آگرہ اور احمد آباد کے اندر اپنی شاخیں قائم کر دی۔ اس طریقے سے ان کی تجارتی سرگرمیاں بڑی زور و شور سے ہندوستان کے اندر بڑھتی جا رہی تھی، اور جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ موجود رہے اس وقت تک ان کی ساری سرگرمیاں تجارت پر محدود رہی، لیکن ان کے انتقال کے بعد مغلیہ حکومت کا شرازہ منتشر ہو گیا، اور پھر وہ پورے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس طریقے سے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ ملک
طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا اور بہت سے اسٹیٹوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو صرف ایک تجارتی کمپنی تھی، اس نے طوائف الملوکی کا اعلان کر دیا اور اپنی سیاسی اثر و رسوخ بڑھانی شروع کر دی، اور کلکتہ کے اندر اپنا ایک مضبوط فوجی قلعہ بھی تیار کر لیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا یہ ملک کس طریقے سے آزاد ہوا ہے، نوجوانوں کو، عوام کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ آزادی کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ 1857 عیسوی سے 100 سال پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے سن 1757 عیسوی میں، مجنون شاہ نے 1776 اور 1780 عیسوی میں، اور حیدر علی نے 1767 عیسوی، اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے 1791 عیسوی میں، مولانا شریعت اللہ اور ان کے بیٹے داج میاں نے 1812 عیسوی میں، اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 1838 عیسوی میں جو باقاعدہ جنگیں لڑی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے غبار میں اس کو دبا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، 1857 عیسوی سے 100 سال پہلے باقاعدہ جنگیں لڑی گئی ہے، اور یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ 100 سال تک ہمارے مسلم بادشاہوں نے، ہمارے مسلم قائدین نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی ہے۔ پھر تحریک آزادی کا دوسرا دور 1857 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے علماء دیوبند تو اس طریقے سے دوسرا دور تحریک آزادی کا 1857 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہی سراج الدولہ جس نے بھانپ لیا تھا، انگریزوں کے خطرات کو محسوس کر لیا تھا، اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اس نے صرف کر دی، لیکن اسی کا وزیر میر جعفر نے غداری کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور بالآخر اس کو بنگال کا اقتدار ملا، اور اس طریقے سے سراج الدولہ کو ناکامی ہوئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تاریخ آزادی کے اندر حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا ذکر کیے بغیر تاریخ آزادی ادھوری رہ جاتی ہے، کہ انہوں نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہمیشہ چیلنج بنے رہے۔ ٹیپو سلطان جو لڑکے ہیں حیدر علی کے، انہوں نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور پوری زندگی معرکہ آرائی میں مصروف رہے، یہاں تک کہ 4 مئی 1799 عیسوی میں جام شہادت نوش فرمائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا ایک مشہور مقولہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت صرف یہ انگریز ہی نہیں بلکہ ایران اور افغانستان کے دوسرے مسلم بادشاہ بھی اس ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ چنانچہ 1757 عیسوی میں اور 1737 عیسوی میں نادر بادشاہ نے دلی کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے 2 مہینے تک ہندوستان کو مسلسل یرغمال بنائے رکھا۔ ادھر انگریز دلی کی طرف بڑھتے ہوئے سراج الدولہ کو شکست دیتے ہوئے اور ٹیپو سلطان کو جام شہادت پلاتے ہوئے دلی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن مکمل طور پر دلی پر قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت علماء ہند کے امیر کارواں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا، اور علل اعلان عوام کو مخاطب کرتے ہوئے عوام کو باخبر کیا، اور انگریزوں کی جو غلط پالیسیاں تھی وہ عوام کے سامنے رکھا، اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے خطابات کے ذریعے عوام کو بیدار کیا، عوام کو اجاگر کیا۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دنیا میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے۔ 1765 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی مخلصین ان کے ساتھ دیتے ہیں،
اور اس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے چاروں بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی، ان تمام نے اور ان کے ساتھ ایک لمبی فہرست ہے، سبوں نے مل کر کے اس ملک کو آزادی دلائی، اور اس کی وجہ سے انہیں جانوں پر بہت زیادہ خطرے منڈلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی زمین جائیداد کو قبضہ کر لیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں، اور آزادی کے بعد ایک قانون بنایا گیا، ایک سمویدھان بنایا گیا، جس کے تحت اس ملک کے اندر جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کے سب اپنے مذہب پر آزادانہ طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن کچھ نفرتی لوگ اور کچھ فتنہ پرور لوگ ہمیشہ آپس میں ٹکرانے کی کوشش کراتے ہیں، لیکن مسلمان ہوشیار اور سمجھداری سے کام لیتا ہے اور ان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل جل کر کے ایک جو اعلان جو کیا گیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، یہ سب مل کر کے اس ہندوستان کو ہم آگے بڑھائیں اور پیار اور محبت کے ساتھ اس دھرتی پر ہم رہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو اس دھرتی سے جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، اس طرح کی آوازیں لگائی جاتی ہے۔ ہم سب مل کر کے اس ملک میں رہیں اور اپنی تاریخ کو اور اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد کریں، اور مستقبل میں اور ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، اور ہندوستان کے جو سمویدھان ہے اس کو بھی مانیں گے، قرآن اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر بھی ہم عمل کریں گے، اور ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیار اور محبت والی زندگی ہم سبوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔